ایج ڈٹرمن کرنے کا کہ ملٹیپل ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور صرف آپ کی ہڈیوں کا نہیں، آپ کے دانتوں کا، آپ کے قد و خال کا، آپ کے ہارمونز کا تمام تر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ بچوں کو جج نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، نشو و نما کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، تربیت کرنا ہے، غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنا ہے، دھوکے میں آ جائیں تو نصیحت کرنی ہے۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ 2020 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج لاء ہے، جس میں 16 سال سے کم عمر غیر قانونی شادی ہے، وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے، غیر شرعی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر سب سے پہلے میڈیا کے تمام دوستوں کا جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، مہدی کاظمی صاحب کی آواز بنے ہیں اور جن کی وجہ سے میرے خیال میں آج میڈیا کے ذمہ دار صحافیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جو آج پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے معزز سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا، جن کے آرڈر کی وجہ سے ہمارا رائٹ ریکگنائز کیا گیا کہ ہم جو میڈیکل رپورٹ اس کیس پہ آپ کے سامنے آئی تھی، جس میں بچی کو 17 سال کے قریب بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس بیان کی جو نہ جانے کس انفلوئنس کے تحت دیا گیا کہ میں 18 کی ہوں، اس کی تائید ہو رہی تھی، نہ کہ والدین نے جو نادرہ کے ریکارڈ پروڈیوس کیے تھے جس میں 14 سال عمر تھی، اس کی تائید ہو۔ سپریم کورٹ کے بعد ہم شکریہ ادا کریں گے معزز مجسٹریٹ صاحب کا، جنہوں نے اس کیس میں سی کلاس چلان ایکسیپٹ نہیں کیا اور فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر دیے، جس کی وجہ سے ہمارا میڈیکل بورڈ سامنے آیا اور اس کے حوالے سے جو میڈیکل بورڈ کے 10 معزز ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کی چیئرمین کے ساتھ جو اس میں پولیس سرجن ہیں، جس میں فورینسک ایکسپرٹ ہیں، جو ریڈیولوجسٹ ہیں، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اپنی کارروائی مکمل کی۔ وہ 2 بار انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے بھی یقینی بنایا کہ جلد سے جلد اس کے اندر پیش رفت ہو۔ آج جو رپورٹ آپ کے سامنے عدالت نے پیش کی گئی، اس سے جو میرے کلائنٹ سید مہدی علی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم سائمہ کاظمی صاحبہ کا موقف تھا روز اول سے کہ ہماری بیٹی انسیڈنٹ کے ٹائم پہ، اغوا ہونے کے ٹائم پہ 14 سال سے بھی کم تھی، اس کی عمر 13 سال 11 مہینے 19 دن تھی، وہ اب جا کے 14 سال ہوئی ہے، اور ان کے تمام اوریجنل ڈاکیومنٹس جو دکھا رہے تھے اس کی آج تائید ہوئی ہے۔ اور ایک بہت صبر آزما مرحلے سے یہ گزرے ہیں اور ابھی بھی گزرے ہیں، چونکہ وہ بچی ابھی بھی اپنی والدین کے آغوش میں نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کیس کے اندر بہت زیادہ میڈیا کی سطح پہ بھی اور میں نے عدالتوں کی سطح پہ بھی دیکھا، محور بنایا ہوا رہا بچی کا بیان۔ میں آج ایک سوال کروں گا کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انصاف کا ملبہ کم سن بچیوں کے بیانات اٹھائیں گے؟ کیا اس ملک میں پولیس انویسٹیگیشن کا ملبہ کم سن بچی کے کندھے پہ ڈالا جائے گا؟ کیا اس ملک میں عدالتی کارروائیاں اور انصاف ایک کم سن بچی کے آپ کندھوں پہ ڈالیں گے اور اس کے بیان کے اندر تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کریں گے؟ آج یہ ثابت ہوا کہ 3 عدالتوں میں بچی نے بیان دیے اور تمام بیان اس بات سے شروع ہوئے کہ میں 18 سال کی ہوں، اور پہلا جملہ ہی اس بیان کا جھوٹ ہے۔ آج یہ ثابت ہوا کہ نکاح کے اندر جو بچی کی عمر لکھی ہوئی ہے 18 اور آگے لکھا ہوا ہے خود مختار، وہ ایک جھوٹ ہے۔ اس نکاح نامے کی ویلیڈیٹی اور وہ کن حالات میں ہوا ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے، اور کن دباؤ کے اندر یا کس اثر کے اندر یا کس ورغلانے کے اندر آنے کے بعد عدالتوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ ہمارا موقف یہ کہ معزز سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو پراپر اسسٹنس نہیں دی گئی، اور اے جی صاحب کی جانب سے بھی، اے جی سندھ کی جانب سے بھی پش کیا گیا کہ جی بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اور پولیس نے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا کہ بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اور پھر ایک ایسی میڈیکل رپورٹ جو کہ پراپر نہیں تھی وہ سامنے لائی گئی، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا جو آپ کے سامنے آیا، جو ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ یہ پراپر پروسیجر ہے ہمارے قانون میں اسٹیبلش ایج ڈٹرمن کرنے کا کہ ملٹیپل ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور صرف آپ کی ہڈیوں کا نہیں، آپ کے دانتوں کا، آپ کے قد و خال کا، آپ کے ہارمونز کا تمام تر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جائزہ لیا جاتا ہے، اور جب وہ کارروائی مکمل ہوئی ہے تو بچی کو قریب ترین 15 کے، یعنی کہ اب جو 14 ہم بتا رہے ہیں ڈاکیومنٹس کے مطابق، اس موقف کی تائید ہو رہی ہے۔ اسٹیج کے اوپر جب یہ بات کلیئر ہے کہ تمام ایویڈنس، وہ میڈیکل ہو یا وہ نادرہ ہو، بچی کو 16 سال سے کم انڈر 16 پلیس کر رہے ہیں، تو تعزیرات پاکستان کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 361 ہو، 363 ہو یا 364 کیوں نہ ہو، جو ایج اسپیسیفک اوفینسز ہیں اغوا کی جانب سے کم سن بچیوں کے حوالے سے، ان تمام کی انگریڈینٹس اٹریکٹ ہوتی ہیں۔
اگر پہلے یہ سوالیہ نشان تھا کہ جی شادی تو پنجاب میں واقع ہوئی ہے، سندھ کا قانون 18 کی شرط لگاتا ہے، تو پنجاب کا قانون بھی 16 کی شرط لگاتا ہے، وہ شادی بھی غیر قانونی ہے، وہ انگریڈینٹس بھی اٹیچ ہوئے ہیں۔ مزید یہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کسی بھی ازواجی یا جنسی رشتے کے لیے جو ہے کنسنٹ نہیں دے سکتی، تو بچی 2.5 مہینے سے بھی تھریٹ میں تھی اور ابھی بھی تھریٹ میں ہے۔ اور میں اگین کہوں گا، اس کا تعین بچی کے بیانات دیکھ کے مت کریں۔ جہاں والدین کا موقف ہے کہ کم سن بچی کو ورگلایا گیا ہے، بار بار اس بچی کا انٹرویو کر کے، بار بار اس سے ایک سٹیٹمنٹ کروا کے، جو کہ اب سامنے ہو گیا ہے کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے۔ بچوں کو جج نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، نشر و نما کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، تربیت کرنا ہے۔ غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنا ہے، دھوکے میں آ جائیں تو نصیحت کرنی ہے۔ بچوں کا جو ان کیسز میں بازیاب ہوتے ہیں 13، 14، 15 سال عمر ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی ان کے آگے ہوتی ہے۔ میں معاشرے سے بھی کہوں گا، برائے مہربانی اگر آپ کی اولادیں نہیں ہیں تو آگے جا کے ہوگی، شفقت سے بچوں کے معاملے میں پیش آئیں، کریکٹر اسیسینیشن کسی کا نہ کریں۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے ہر لحاظ سے یہ کیس، اس کے اندر سائیڈز پک نہ کریں۔ کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے اندر آپ عدالتوں کو اور پولیس کا سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر اپنی بھی کئی بھی بات کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے۔ ہر چیز کے لیے قانون کے اندر ایک عمر طے ہے۔ یا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن دے کے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین قانون کا قرآن و سنت کے تابع ہے، اور آئین کے تحت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا غیر شرعی ہے کہ نہیں، اس کا جائزہ فیڈرل شریعت کورٹ لے گی۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ 2020 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج لا ہے، جس میں 16 سال سے کم عمر غیر قانونی شادی ہے، وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے، غیر شرعی ہے۔ وہ چیلنج ڈسمس ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں 1984 کے 5 رکنی بینچ کے، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں۔ وہ فیصلہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں شیئر کروں گا کہ ان حالات میں جہاں کم عمر بچیاں مغویاں بنتی ہیں اور ان کی شادی سامنے آتی ہے، اور اتنی کم عمر کی شادی سامنے آتی ہے کہ چائلڈ میرج کا لا وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے، وہاں عدالتیں بہت احتیاط کریں بچیوں کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی کس کس دباؤ میں، کس کس ڈر میں، کس کس خوف اور انفلوئنس میں ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹس ہیں، یہ میری کوئی ذاتی رائے یا میری ضابطہ وہ ذاتی موقف نہیں ہے۔ اسٹیج کے اوپر جب سے اس کیس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، روز اول سے ہم نے ایک موقف اختیار کیا جو آج تک ہمارا موقف ہے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار افسر کے پاس اس کیس کی تفتیش ہے۔ اس کیس کے جو آئی او ہیں، جو ڈی ایس پی صاحب ہیں سی آئی اے کے، وہ 3 سے زائد بار میڈیا کے سامنے موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ وہ ایک عجیب آئی او ہیں کہ زیر تفتیش کیس میں جس میں کوگنیزیبل اوفینس لگا ہوا ہے، اور جہاں مجرم بیل لینے کو ترجیح نہیں دیتا، اس کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ آپ کا ذاتی موقف کوئی بھی ہو کسی حوالے سے، آپ جب پولیس کی وردی پہنتے ہیں آپ نے ملک کا قانون نافذ کرنا ہے، اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب انڈر انویسٹیگیشن ایک کوگنیزیبل اوفینس ہو تو بندہ اگر بیل پہ نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کا بیان ریکارڈ کیجئے، اس کو ریمانڈ کیجئے۔ آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ اور بار بار عدالتی فردر انویسٹیگیشن آرڈر کے بعد، میڈیکل بورڈ کی کارروائی کے بعد میڈیا کو آ کے کہنا، ضد کر کے ایک پرسنل ویو اڈاپٹ کرنا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں ہے۔ ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کلیئرلی دیں گے؟ میں 17 جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے اے آئی جی انویسٹیگیشن کو صوبے کے۔ میں اس کے بعد دوبارہ 4 دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی، عدالت نے اس وقت یہ کہہ کے درخواست مسترد کی کہ جی اس سٹیج پہ میڈیکل بورڈ کا رزلٹ آنے دیں، اس سٹیج پہ درخواست نہیں بنتی۔ تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو نظر غور لاتے ہوئے آئی او تبدیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور کسی ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے، چونکہ ہمیں اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ مزید اس میں یہ کہ آگے کا لائے عمل، چونکہ ابھی بھی بچی پنجاب میں ہے، والدین کے پاس نہیں ہے، اور شاید پولیس کو ابھی بھی کنفیوژن ہو کہ جی ہائی کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ بچی سیٹ ایٹ لبرٹی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس حوالے سے ہم اعلیٰ عدالتوں سے بھی فرسٹ انسٹنس کے اندر سب سے پہلے رجوع کریں گے
اور یہ آرڈر ان کے سامنے رکھیں گے, یہ میڈیکل بورڈ کی کارروائی ان کے سامنے رکھیں گے, اور ان کو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نیو فیکٹس میں درخواست دیں گے. یہ آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حسب بیجا کی کارروائی میں جب ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے, وہ جو فیکٹس ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیر اینڈ دین فائنڈنگ ہوتی ہے, وہ ٹینٹیٹیو فائنڈنگ ہوتی ہے, وہ عبوری فائنڈنگ ہوتی ہے, وہ حتمی فائنل کنکلوژن نہیں ہوتا کسی کیس کا. بچی کو سیٹ ایٹ لبرٹی کیا گیا تھا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں, وہ ایج سرٹیفکیٹ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. اس میڈیکل بورڈ کے بعد اس ایج سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو وہ جو سیٹ اینڈ لبرٹی جس کنڈیشن کے تحت ان کو دیا گیا تھا, اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے, ان سینس کہ ہائی کورٹ اس کو ریکگنائز کرے. ویلیو سے یہ مراد ہے کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے چونکہ وہ اس سیٹ آف فیکٹس پہ اپلیکیبل تھا. اب سیٹ آف فیکٹس چینج ہو گئے ہیں, مزید حقائق ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اس کیس کے اندر اگین آخر کے اندر میں درخواست کروں گا, جہاں بہت مثبت چہرہ مجھے اپنے میڈیا کے دوستوں کا نظر آیا, جہاں مجھے بہت مثبت چہرہ ہمارے کچھ سماجی کارکن جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل نیوز میں کام کر رہے ہیں ان کا نظر آیا, وہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی شہری, صرف اس کیس کے وکیل نہیں, کہ ایک منفی چہرہ بھی نظر آیا. مجھے نہیں پتا جان بوجھ کے, غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے, کچھ لوگ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اعلی کار بنے کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کے. یہ کڈنیپنگ کا کیس تھا, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. چائلڈ میرج کا کیس تھا, اس جرم کو چھپانے کے اعلی کار بنے. سیکشل اوفینسز سے بچی ایکسپوز ہے, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. تو جب آپ کیمرہ آن کر کے قوم کو مخاطب کرتے ہیں, چاہے ٹیلی ویژن سے کریں یا یوٹیوب سے کریں, خدا را آپ کے لیے ایک سٹوری ہے, وہ آگے بڑھ جائے گی. آپ نے اس کے حصے کے سبسکرائبرز اور ویوز کلیکٹ کر لی ہیں, آپ کو اس کے جو ایڈ لگائیں گے آپ اپنی یوٹیوب کے اوپر, آپ کو اس کا ریونیو بھی آتا رہے گا, مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کتنی اس راہ میں زندگیاں برباد کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں, اور اگر کچھ لوگوں سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے, اگر ان کو مس ریپرزنٹیشن دی گئی تھی اور وہ اس گمان میں تھے کہ جی بچی شاید 18 کی ہے, تو اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد ان کے پاس موقع ہے وہ بھی اپنی آڈینس سے, قوم سے, اور خاص طور پہ بچی کے والدین سے معافی مانگیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایز اے ہول اس کیس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں. پولیس کے لیے بھی لیسنز ہیں, پروسیکیوشن کے بھی لیسنز ہیں, عدالتوں کو بھی اپنے پروسیجرز کے حوالے سے لیسنز ہیں کہ کیسے بہتر کی جا سکتی کارروائی, والدین کے لیے بھی لیسنز ہیں, بچوں کے لیے بھی لیسنز ہیں, اور میرے خیال میں جس کیس کو کور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لیسنز ہیں.